الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد وبارك وسلم میرے انتہائی قابل احترام واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ایک کتاب ہے کتاب الزہد والرقاق۔ یہ کتاب ایک بہت بڑے امام، اپنے وقت کے ولی، صوفی، مجاہد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ ان بزرگ ہستیوں میں سے ایک ہے کہ جن کا نام جب بھی آتا ہے تو دل عقیدت اور محبت کے پھوارے محسوس کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ 200 صدی ہجری کے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ غالباً ان کی پیدائش دوسری 200 صدی ہجری کے ابتدا یعنی شروع میں ہوئی تھی، یعنی جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے 100 سال کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اور یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے ہم عمر تھے اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی تھے۔ اور عبداللہ بن مبارک یہ اس وقت کے بزرگ ہے کہ جب عالم اسلام کے اندر بڑی بڑی شخصیتیں جگمگا رہی تھی۔ یہ اس زمانے کے ہے کہ جس زمانے کے ہر علاقے میں بڑی بڑی شخصیتیں موجود تھیں۔ اس دور کے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ خاندانی اعتبار سے بہت مالدار تھے، خوب دولت اللہ نے عطا کی تھی، خوب دولت اللہ نے عطا کی۔ ایک ایک وقت میں ان کے دسترخوان پر 3 قسم کا کھانا بنا کرتے تھے۔ حضرت عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی کتاب بستان المحدثین میں ان کا واقعہ لکھا ہے
کہ یہ بہت مالدار تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ مالداری انسان کے اندر آزادی کو پیدا کرتی، آزاد من کے بھی تھے۔ ان کا سیب کا ایک باغ تھا، جب سیب کا موسم آیا تو اپنے گھر والوں کو لے کر کے اس باغ میں پہنچ گئے تاکہ سیب بھی کھائیں گے اور فضا اور موسم کا مزہ بھی لیں گے۔ اور دوست آنے والے تو بہت زیادہ تھے، دوستوں کو بھی وہاں بلا لیا۔ اب پینے پلانے کا دور چل رہا ہے، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے گٹار بجانا جانتے تھے۔ اس وقت کا جو گٹار تھا تاروں کا، ریباز جس کو کہتے تھے، اب یہ خود بجاتے بھی گاتے بھی، پینے پلانے کا دور چل رہا ہے، دوسری طرف گانا بجانا چل رہا ہے۔ اسی دوران عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو نیند آ گئی، اور ان کا گٹار ان کی گود میں پڑا تھا۔ جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ گٹار گود میں ہے، لے کر کے بجانا پھر سے شروع کیا۔ اب گٹار بجتا نہیں ہے، اندر سے میوزک کی آواز نہیں آتی، خود ہی اس کے تاروں کو درست کیا، پھر بجانا چاہا لیکن بجتا ہی نہیں، پھر اس کے تاروں کو ٹھیک کیا۔ اب جب بجانے لگے تو اس گٹار سے بجائے میوزک کی آواز آنے کے قرآن کریم کی آیت کی آواز سنائی دینے لگی۔ اور آیت کیا تھی؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ رب العزت بھی بڑے عجیب انداز میں ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، کیا تمہارے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر اور اللہ کے حق کے آگے جھک جائے؟ دو طرح کی روایت ملتی ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ اس آیت کی آواز اس گٹار سے آنے لگی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک جہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے قریب میں ایک درخت تھا، اس پر ایک پرندہ تھا جس کے منہ سے یہ آیت نکل رہی تھی۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ کو نوازنا تھا، اور جب اللہ نوازنے پہ آئے تو کون روک سکتا ہے؟ جب یہ آیت انہوں نے سنی، ان کے دل پر چوٹ لگی، اور من ہی من میں کہنے لگے کہ عبداللہ، تو نے کتنی عمر جو ہے عیاشی میں گزار دی، اور فوراً زبان سے کہنے لگے، بلا یا ربی قد آن، اے میرے رب کیوں نہیں وہ وقت آ گیا؟ اس آیت کا جواب دیا۔ اللہ کہہ رہے کہ ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اللہ کے حق کے آگے جھک جائے؟ تو اس کا جواب عبداللہ بن مبارک دینے لگے کہ بلا یا ربی قد آن، کہ الہی وہ وقت آ گیا ہے۔ ساری عیاشیاں چھوڑ دی، سارے دھن دولت جو ہے چھوڑ دیے، للہیت کی جو ہے زندگی اختیار کر لی۔ پھر ایک وقت وہ آیا میرے عزیزو، ایک زمانہ عبداللہ بن مبارک کا وہ تھا کہ راتیں پینے پلانے میں گزرتی تھی، اور ایک زمانہ وہ آیا کہ حدیثوں کے کتاب لکھتے لکھتے اس دنیا سے گئے۔ کئی حدیثوں کے کتاب کے مصنف بنے، یہ عبداللہ بن مبارک علم حدیث کے اندر اللہ نے ایسا مقام عبداللہ بن مبارک کو عطا کیا تھا کہ جتنے حدیث کا علم جاننے والے ہیں، جتنے علماء ہیں، لوگوں نے ہر عالم کے حدیث پر اعتراض کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثوں پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا، تنقید کی۔ امام ابو حنیفہ کی بھی روایت پر تنقید کی، امام شافعی کی بھی روایت پر جو ہے تنقید کی۔ لیکن عبداللہ بن مبارک وہ ہستی ہے، جب یہ کوئی حدیث یا کوئی روایت بیان کرتے تو کوئی ان کے اوپر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ خراسان کا ایک شہر ہے جہاں پر یہ رہتے تھے۔ ایسی زندگی اللہ نے بدلی کہ میں نے بتایا امیر تو تھے ہی، مالدار تو تھے ہی، ایک ایک وقت میں 3 قسم کا کھانا بنتا تھا، اور صرف گھر کے لوگ نہیں کھاتے تھے،
پورے علاقے کے لوگ جو ہے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتے اور جاتے تھے، اور خود عبداللہ بن مبارک روزے کی حالت میں ہوتے، خود روزے کی حالت۔ اتنی مالداری نہیں اللہ نے دی تھی کہ ان کے گھر کا جو صحن تھا نا، صحن وہ 150 فٹ لمبا اور 150 فٹ چوڑا تھا، اور پورا لوگوں سے بھرا رہتا تھا۔ مجمع ہر وقت اس صحن کے اندر رہتا تھا، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، کوئی ضرورت کے لیے آتا، کوئی کس تقاضے کے لیے آتا، اتنی دولت آتا ہے۔ ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، لوگ آ گئے، حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے حج کے لیے چلیں گے، آپ کی صحبت میسر رہیں گی تو حج کے ارکان صحیح سے ادا ہوں گے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ حج کے لیے جو بھی پیسہ تم لے جا رہے ہو وہ ایک تھیلی میں بند کر کے میرے پاس لا کر کے جمع کر دینا، پھر مجموعی اعتبار سے ہر خرچ کا پیسہ میں دیتا رہوں گا، بعد میں حساب جوڑ لیں گے۔ اب چنانچہ جب وفد جمع ہو گیا، لوگ جو ہے تھیلی لالا کر کے جمع کرنے لگے، حضرت ان تھیلیوں کو لیتے اور صندوق کے اندر رکھ دیتے۔ اب حج کے سفر پر روانہ ہوئے، مکہ گئے، حج کے ارکان ادا کیے، وہاں سے جو ہے اس وفد کو اور اس جماعت کو لے کر کے مدینہ پہنچے، اور مدینہ میں جانے کے بعد لوگوں سے کہا کہ بھائی تمہارے اہل و عیال نے، تمہارے گھر والوں نے کوئی چیز لانے کے لیے کہا ہے تو یہاں سے خرید لو۔ خود سب کو لے کر کے بازار میں گئے، ہر آدمی کو ایک ایک چیز دلائی اور سب کے پیسے دیتے رہے۔ پھر وہاں سے مکہ مکرمہ آئے، وہاں سے لوگوں سے کہا کہ بھئی تمہارے گھر والوں نے اگر کہا ہے کہ مکے سے کوئی چیز لانا تو یہاں سے لے لو۔ وہاں سے سب کو ایک ایک چیز یاد دلا کر کے دی۔ جب سب نے اپنی جو ہے گھر والوں نے جو چیزیں منگائی تھی لے لی، اور جب یہ قافلہ حج سے واپس ہوا تو عبداللہ بن مبارک نے اپنے گھر میں ان کی بہت عظیم الشان دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد تحفے بھی دیے، اور جب روانہ ہو رہے تھے تو وہ صندوق جس میں انہوں نے ان کے پیسوں کی تھیلیاں رکھی تھی نکال کر کے جس کی تھیلی اس کو دینے لگے، کہا کہ حج کا پورا خرچہ میری طرف سے۔ ایسا اللہ نے نوازا تھا۔ پھر میرے عزیزو، عراق کو، خراسان جو ملک ہے اس کو چھوڑ کر کے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ بغداد میں ایک گاؤں ہے عراق، جہاں پر جا کر کے بس گئے۔ ایک دور تھا کہ عیاشی میں زمانہ گزرتا تھا، پھر اللہ نے اتنا بڑا ولی بنایا کہ ہارون رشید کے خلافت کا زمانہ تھا۔ ہارون رشید اپنی بیوی یا اپنے والدہ کے ساتھ جو ہے برجے میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ شہر کے کنارے لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، شور و غل ہو رہا ہے۔ ہارون رشید نے یہ سمجھا کہ شاید دشمنوں نے حملہ کر دیا، جنگ چھڑ گئی ہے، فوراً اپنے آدمیوں کو دوڑایا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ جب اس کے لوگ وہاں پر پہنچے، پھر واپس آ کر کے بادشاہ کو ساری بات بتائی کہ بادشاہ سلامت، دشمنوں نے کوئی حملہ نہیں کیا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، لوگ جوک در جوک ان کے استقبال کے لیے شہر کے باہر کھڑے ہوئے، شہر کے باہر کھڑے ہوئے، اور اسی کا یہ شور ہو رہا ہے۔ کتابیں میں بات ملتی ہے میرے عزیزو، اس دوران جب حضرت عبداللہ بن مبارک آ رہے تھے، عبداللہ بن مبارک کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، سارے مجمع نے یرحمک اللہ کہا، یہ آواز بادشاہ کے تخت تک پہنچی۔ تو بادشاہ کی بیوی کہنے لگی، ہارون رشید تم سمجھتے ہو کہ تم نے آدھی دنیا پر حکومت کر لی، بادشاہت کر لی،
اصل بادشاہ تو ان کی ہے، تم تو لوگوں کے جسم پر حکومت کرتے ہو، یہ لوگ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ تمہاری فوج کو تو بلانا پڑتا ہے، ان کو ملنے کے لوگ خود بخود آئے ہیں، کسی پولیس نے نہیں بلایا، یہ کوئی 200-300 والی پبلک نہیں ہے جو فارم بھرنے کے لیے جا رہی ہے، استقبال کے لیے خود دل سے پہنچ گئی۔ اتنی محبتیں اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی تھی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی ہستی گزری ہے میرے عزیز۔ تو یہ پوری بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب الزہد والرقاق، اس میں سب سے پہلی آیت، سب سے پہلی حدیث بیان کی، اور وہ حدیث کیا ہے؟ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں ایسی ہے کہ ہر انسان اس کے بارے میں غفلت میں پڑا ہوا ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ ہر انسان کے پاس یہ 2 نعمتیں ہیں، اب وہ کسی بھی ملک، کسی بھی خطے، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، ہر ایک کے پاس یہ 2 نعمتیں ہیں، اور ان 2 نعمتوں کے تعلق سے ہر انسان دھوکے میں اور غفلت میں پڑا ہوا ہے، ہر انسان۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ فرمایا صحت اور تندرستی۔ پہلی نعمت صحت اور تندرستی، اور دوسری نعمت ہے فراغت، فرصت۔ یہ دونوں نعمتیں ہر انسان کے پاس موجود ہے، اور انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ نفس اس کو دھوکہ دے رہا ہے کہ ابھی تو جوانی کا وقت ہے، ابھی سے کیا اللہ اللہ کرنا، بڑھاپا آئے گا تو اللہ اللہ کریں گے۔ دھوکہ دے رہا ہے نفس، شیطان دھوکہ دے رہا ہے کہ ابھی صحت ہے، تندرستی ہے، زندگی کے مزے لے لے، جب بوڑھا ہو جائے گا، جب سوچا جائے گا۔ یہ دونوں انسان کو دھوکے میں رکھ رہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر انسان اس کے تعلق سے غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں ان 2 نعمتوں کی قدر کر لو، ان دونوں نعمتوں کی قدر کر لو، اس لیے کہ تندرستی اللہ کی ایسی نعمت ہے، پتہ نہیں کب چھین لی جائے، کب کون سی بیماری لگ جائے۔ بیماری کوئی نوٹس دے کر کے نہیں آتی، بیماری کوئی نوٹس دے کر کے نہیں آتی کہ اب تو بیمار ہونے والا ہے، سدھر جا۔ پتہ نہیں یہ صحت اللہ کب لے لے، یہ تندرستی کب لے لے۔ ابھی چلتا پھرتا تندرست صحت مند جوان تھا، پتہ چلا ایک بیماری نے ایسا حملہ کیا کہ نہ چلنے کے قابل رہا، نہ پھرنے کے قابل پڑا ہے بستر پر۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، صحت و تندرستی، اور اس کا صحیح زمانہ جوانی کا ہے کہ جوانی میں آدمی صحت اور تندرست رہتا ہے۔ فرمایا بندہ اس کی قدر کر لے، قدر کر لے، اس لیے کہ جب جوانی جائے گی یا تو بڑھاپے آئے گا یا موت آئے گا، تیسرا کوئی راستہ نہیں، تیسری کوئی چیز نہیں۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ ایک شخص کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی، اور ملک الموت سے وہ شخص کہنے لگا بھئی تیرا بڑا عجیب معاملہ ہے، آنے سے پہلے کوئی پیغام نہیں دیتی، نہ کوئی نوٹس دیتی ہے، ڈائریکٹ آ کر کے حملہ کر لیتی۔ دنیا کا قانون تو یہ ہے، عدالتوں کا قانون تو یہ ہے کہ جب پکڑنا ہوتا ہے تو پہلے نوٹس بھیجتے ہیں، تیرا تو عجیب معاملہ ہے، بغیر نوٹس کے تو آ جاتی ہے۔ ملک الموت کہنے لگی کہ بھائی میں جتنی نوٹسیں دیتی ہوں اتنی تو کوئی نہیں دیتا، جتنی نوٹسیں میں دیتی ہوں اتنی تو کوئی نہیں دیتا۔ جب تو بیمار ہوتا ہے یہ میری طرف سے نوٹس ہے کہ موت تجھے آنی ہے، جب بال سفید ہو جاتے ہیں یہ میری طرف سے نوٹس ہے، جب پوتے والا ہو جاتا ہے یہ میری طرف سے نوٹس ہے،
جب دانتے گر جاتے ہیں یہ میری طرف سے نوٹس ہے کہ موت آنی ہے، تو اس کو مانتا ہی نہیں، تو اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ صحت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اصل تندرستی جوانی کی تندرستی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، اصل پرہیزگاری تو جوانوں کی ہے۔ کیا کیا کارنامے ہمارے بزرگوں نے جوانی کے عالم میں دے کر کے گئے ہیں، کیسی زندگیاں گزاری، کیسے اپنی جوانیوں کو جو ہے اللہ کے راستے کے مطابق لگایا، شریعت کے مطابق لگایا۔ اللہ معاف کرے، چند دن پہلے جو شرمناک حرکت ہتھگاؤں کے شہر میں ہوئی، میری نظر میں اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں ہوئی، کبھی نہیں۔ وہ جنہوں نے بنیادی طور پر اس میں شرکت کی تو کی، کچھ ایسے لوگ ہیں جو بعد میں بھی اس کے اندر شریک رہے۔ جس ٹیپو سلطان کی جینتی منائی گئی، اس کا تقوی میں آپ کو بتاتا چلوں، کتنا للہیت والا آدمی گزرا ہے، کتنا بہادری والا آدمی گزرا ہے، کتنا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے۔ بچپن کے حالت میں ایک ولی کی نگاہ جو ہے ٹیپو سلطان کے چہرے پر پڑی، وہ ولی دیکھ کر کے کہنے لگا کہ یہ بچے کا چہرہ کوئی معمولی چہرہ نہیں ہے، اے بچے تو اپنے وقت کا ولی بننے والا ہے، حکومت کی باغ ڈور تیرے ہاتھ میں آنے والی ہے، اقتدار تجھے سنبھالنا ہے، جب تجھے اقتدار مل جائے گا، حکومت مل جائے گی، اے میرے بچے یاد رکھنا، جس وقت تجھے حکومت مل جائے گی اس وقت شکر کے طور پہ اللہ کا ایک گھر تعمیر کرنا، اللہ کا ایک گھر تعمیر کرنا۔ جب اس ولی کی خوشی کا مکمل ہوئی، ٹیپو سلطان نے میرے عزیزوں ایک مسجد تعمیر کی شری لنکا پٹنم کے اندر، مسجد اعلیٰ جس کا نام رکھا، مسجد اعلیٰ جس کا نام رکھا۔ جب اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی، اس کا آغاز ہونے لگا، سارا مجمع جمع ہو گیا، مسجدوں میں صفیں لگ گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ٹیپو سلطان نے شرط لگائی، آج اس مسجد کا امام وہ بنے گا، لوگوں کی امامت وہ کرے گا، آج امامت کی ذمہ داری وہ سنبھالے گا کہ جس کی بالغ ہونے کے بعد سے اب تک بھی ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی، بالغ ہونے کے بعد سے اب تک ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ مفتیان موجود تھے، علماء موجود تھے، بڑے بڑے جو ہے نیک دیندار لوگ موجود تھے، کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت ٹیپو سلطان مصلی پہ چڑھے، کہا الحمدللہ 11 سال کی عمر سے لے کر کے 54 سال کی عمر تک میری ایک نماز بھی قضا نہیں کی، 11 سال سے لے کر کے۔ اور اس کی جینتی منانے والے اپنے محلے کی مسجد میں کبھی نماز کو نہیں پہنچا، اور 50 کلومیٹر 30 کلومیٹر ہتھگاؤں میں آ کر کے اس کے نام کی جینتی پر ٹھمکے لگا رہا ہے۔ جوانوں یاد رکھنا، بھلے ہی میری بات کڑوی ہوگی، نماز کے بعد میری بات پر چرچے ہوگے، آوازیں کسی جائے گی، لیکن یاد رکھو مسلمانوں کی حکومت نعروں اور باجوں سے نہیں پہچانی جاتی، مسلمانوں کی حکومت کرداروں سے پہچانی جاتی ہے۔ اتنا بہادر آدمی، اتنا جوان آدمی جب ولی بنے، جب حکومت سنبھالی، اپنے باپ کو وصیت لکھ کر کے دی کہ ابا جان جس وقت بھی میں شریعت کے خلاف کام کروں، جس وقت بھی میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کام کروں، وصیت لکھ کے دے رہے ٹیپو سلطان اپنے والد کو، جب بھی میں خلاف شرع کوئی کام کروں، یہاں کی حکومت کو، یہاں کے لوگوں کو حق ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یا تو کتوں کو کھلا دے یا سمندر میں پھینک دے۔
ہم نے کیا کیا میرے؟ اللہ نے جوانی دی، صحت دی، اللہ کے لیے اس کو سنبھال لو، ایسے کارنامے کر کے جاؤ کہ دنیا یاد رکھے، دنیا یاد رکھے۔ الحمدللہ ہمارے شہر میں، ہمارے بستی میں کچھ نوجوانوں نے ایسی محنتیں کی، 15 گھر مسلمانوں کے تھے ایک علاقے میں، یہاں پر کتنے دین معلوم نہیں، ہم مسلمان ہیں پتہ نہیں، کلمہ پتہ نہیں، سردیوں کے موسم میں جا کے محنتیں کی، بسم اللہ پڑھتے نہیں آتی تھی، ایسی محنتیں کی، 15 بائی 15 کی ایک مسجد تعمیر کی، اب لوگ عشاء اور فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ہدگاؤں کی زمین اس تاریخ کو یاد رکھے۔ ہمارے نوجوان 3 سے 4 نوجوان عشاء کے وقت میں ٹھنڈی میں وضو کر کے وہاں پہنچتے تھے، لوگوں کو سمجھایا، محنتیں کی، الحمدللہ نماز شروع ہوئی۔ واجپئی جو علاقہ ہے، تو کارنامے ایسے کر کے جائے کہ اللہ نے جو یہ صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، کہ آدمی جو ہے صدیوں تک لوگ اس کو اچھائی کے ساتھ یاد رکھیں۔ ایک بنیاد میں نے بتایا تھا کہ جب آدمی کسی چیز کی بنیاد ڈالتا ہے اور اس بنیاد پر جتنے لوگ عمل کرتے ہیں، اب وہ بنیاد چاہے اچھائی کی ہو چاہے برائی کی ہو، اگر اچھائی کی ڈالی، بنیاد جس نے ڈالی، اس کے بعد سے جتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا، ان سب کا ثواب اس بنیاد ڈالنے والے کو ملتا ہے، اور جس نے برائی کی بنیاد ڈالی، اب اس پر جتنے لوگوں نے اس برائی پر عمل کیا، ان کو تو گناہ ملے گا، اس کی سزا اس بنیاد ڈالنے والے کو بھی ملتی ہے۔ تو وقت بات چل رہی تھی صحت اور تندرستی کی، اصل زمانہ صحت کا میرے عزیزو نوجوانی کا ہے۔ اس کو سنبھال لو، اس کو غنیمت سمجھ لو، یہ شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ جب اعضاء اعمال کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، جب زندگیاں سمجھ میں آئے گی۔ ابھی تسبیح کا ایک من کا پھیرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، جب وقت چلا جائے گا، تندرستی چلی جائے گی، اب ہزاروں من کے پھیرے گا، کیا فائدہ؟ تو آدمی، یہ 2 نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہے، ایک صحت اور ایک تندرستی، ایک صحت اور ایک وقت فراغت۔ ابھی فرصت ہے، آدمی نیک اعمال کر لے، کیا پتا اللہ ایسے کام میں مصروف کر دیں کہ پھر چاہتے بھی نیک عمل کرنے کی توفیق نہ ملے۔ تو یہ 2 نعمتیں اللہ نے دی ہے، آدمی اس کی قدر کر لے میرے عزیز۔ کسی پر جو ہے نکیر کرنا مقصود نہیں ہے، یہ غفلت بتانا مقصود ہے کہ غفلت کی چادر ہم اوڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی چیز کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے برائی پر بول دیا، یہ نہیں سوچتے کہ میں ہمارے اندر برائی ہے، میں اس کو دور کروں۔ خود اللہ کے حبیب کہہ رہے، یہ میری حدیث نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ان دونوں کے تعلق سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، صحت اور تندرستی اور فراغت۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، جب وقت چلا جائے گا، پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ سے کہے گا، قرآن کریم میں ہے کہ الہی مجھے بس تھوڑی سی مہلت دے دے، میں فلاں نیک کام کروں گا، دنیا میں جا کر کے فلاں اچھا کام کروں گا، تھوڑا سا وقت دے دے۔ اللہ کہے گا نہیں، ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی۔ نصیحت حاصل کرنے والے چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے، اتنی عمر نہیں دی تھی، پھر موقع میرے عزیزوں نہیں ملے گا۔ ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھے، شیطان نے جو پردہ ڈالا ہوا رکھا ہے اس کو اٹھائے کہ نہیں، ابھی صحت ہے، تندرستی ہے، ابھی وقت ہے، ہم اچھے اعمال کریں۔ نفس کو جو ہے سمجھائے کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی نیک عمل کرنے جاتا ہے
تو صحت جو ہے نفس اس کو روکتا ہے کہ نہ کر، اس کو نہ کر۔ اب اس کو سمجھائے کہ یہ عمل تو نہیں کرے گا، اگر کر لیا تو یہ ثواب ملے گا، جنت نصیب ہوگی۔ یا کوئی گناہ کا کام اگر نفس شیطان کرا رہا ہے تو بندہ روکے کہ نہیں، کہیں پر نفس نے نگاہوں کو جو ہے بد نظری کے لیے آمادہ کیا کہ ادھر دیکھ لے ادھر دیکھ لے، اب نفس کو سمجھائے کہ اگر اس وقت تیرے باپ کو تیرے سامنے لا کر کے کھڑا کیا جائے تو کیا تو یہ حرکت کرے گا؟ تیری گھر کی عورتوں کو تیرے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا جائے تو کیا تو بد نظری کرے گا؟ نہیں۔ اندازہ لگاؤ، میرے نفس کو سمجھاؤ کہ کل قیامت میں اگر اللہ یہ کہہ دے کہ تو جہنم میں جانے والا ہے، اللہ سے کہہ دے کہ اللہ معاف کر دے، جہنم میں نہ ڈال، اللہ کہے گا ٹھیک ہے جہنم میں نہیں ڈالتا، ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تیرے پورے خاندان کو ہم بلائیں گے، تیرے گھر کی عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو بلائیں گے اور تیرے زندگی کی فلم چلائیں گے کہ تیرے خاندان کے سارے لوگ تیری زندگی کی فلم دیکھے۔ یہ شرط منظور ہے تو ہم تجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ مثال دے رہا ہوں۔ اب بتاؤ، بندہ چاہے گا کہ میری زندگی کی فلم میرے گھر والوں کو پتا چلے؟ اتنا شرمناک ہوگا کہ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ اس شرط سے بہتر تو مجھے جہنم کا عذاب۔ تو ہم اپنے نفس کو سمجھائے، اللہ نے میرے عزیزوں یہ دو نعمتیں دی ہے، ہم اس کی قدر کر لیں، صحت کی قدر کر لے، وقت کی قدر کر لے۔ پتہ نہیں کب وقت چلا جائے گا، پتہ نہیں جو صحت ہے کب جو ہے چلی جائے گی، پھر پچھتانے کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب